آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سب سے پہلے میں اور آپ سب دعا گو ہیں کہ جس خوش نصیب بچے نے اپنے سینے میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، اللہ اپنی خاص رحمت سے حفظ قرآن کی اس دولت کو، نعمت کو اس بچے کے سینے میں مرتے ٹائم تک اسی طرح محفوظ رکھے۔ قرآن مقدس کو حفظ کرنا یہ ہماری شریعت نے نہ فرض قرار دیا نہ واجب۔ اگر کسی شخص نے قرآن حفظ نہیں کیا، قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تو نے قرآن کیوں حفظ نہیں کیا، اللہ نہیں پوچھے۔ اور اگر حفظ کر کے بھول گیا نا، پھر اللہ اسے کٹہرے میں لائیں گے، پوچھیں گے اتنی بڑی دولت میں نے تجھے دی، تو نے اس دولت کی قدر کیوں نہیں کی؟ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ اس بچے کے سینے میں اس قرآن کو اسی طرح زندگی کے آخری سانسوں تک محفوظ رکھے۔ یقیناً یہ بچہ اپنی برادری کے بچوں میں سے خوش نصیب ہے۔ اس کے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وہ سکولوں میں ہوں گے، کالجوں میں ہوں گے، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی برادری کے جتنے بچے اس کے ہم عمر ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اللہ نے اس پر نظر کرم کی اور ان سب میں سے اللہ نے اس کو حفظ قرآن کے لیے چن لی۔ یہ اللہ کی توفیق، نہ اس کا کوئی کمال ہے، نہ اس کے والد کا کوئی کمال ہے، یہ اللہ کی توفیق سے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص جا رہا تھا، مالدار، چودھری، سردار، وڈیرا، اس کا نوکر اس کے ساتھ،
نماز کا ٹائم ہوا، رستے میں ایک مسجد آئی، نوکر نے اس سے کہا کہ میں نے تو نماز پڑھی۔ بادل ناخواستہ اس نے اجازت دے لی کہ جاؤ پڑھ لو۔ وہ مالدار اور چودھری اور سردار باہر کھڑا ہے، اور وہ نوکر اور ملازم اور غریب اللہ کے حضور حاضر۔ ظاہر بات ہے جو باہر کھڑا ہے وہ فارغ ہے، انتظار میں ہے کہ آئے سفر کریں۔ غصے میں کہتا ہے تجھے کون باہر نہیں آنے دیتا؟ چپک گئے وہ مسجد سے۔ نوکر نے اندر سے جواب دیا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کے والدین پر اللہ نے نظر کرم کر لی اور اسے بہت بڑی ڈگری سے اللہ نے مالا مال کر۔ میں اکثر اس موقع پہ کہا کرتا ہوں او بچے ہو یا اٹھ جاؤ یا چپ کرو۔ کدے گئے نہ دے استاد شدہ۔ میں اکثر اس موقع پہ کہا کرتا ہوں آپ کو میری اس بات سے اختلاف کرنے کا بھی حق حاصل۔ یہ نہیں ہے کہ جو میرا تجزیہ ہے آپ اسے ضرور مانیں، کوئی ضروری نہیں، آپ اختلاف کر سکتے۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ کسی والدین کو اپنے بچے کی کسی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ یہ میرا خیال، اور میرے پاس اس کی بڑی مضبوط دلیل بھی۔ دلیل یہ ہے کہ ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بیرسٹر بن گیا، جج بن گیا، چیف جسٹس بن گیا، وزیر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، گورنر بن گیا۔ اس ڈاکٹر کا بیٹا جب قیامت کے دن آئے گا، یہ ڈاکٹر جب قیامت، اس کا والد جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، علاج معالجہ کرتا تھا، اس کا راستہ چھوڑ دو اور اسے جنت میں جانے دو۔ کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کوئی بیرسٹر ہے، وزیر ہے، چیف جسٹس ہے، اس کی وجہ سے اس کے والدین کو کوئی پذیرائی نہیں ملے، قیامت کے دن نہیں ملے۔ اور جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے، اللہ میدان معاشر میں پوری خلقت کے سامنے ان کی تاج پوشی کرے۔ یہ بات ایسے نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا کوئی عالم کہہ رہا ہے، نہیں، یہ ارشاد ہے اس ہستی کا جن سے سچا بڑھ کر سچا آج تک کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں۔ ان کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں ہوتی۔ یہ جو بات کو بڑھا چڑھا کے کہنا ہے، میرے آقا کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں، بڑھا چڑھا کے نہیں ہے، پوری طرح 16 آنے ناپ تول کے میرے آقا فرماتے ہیں۔
یہ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کی قیامت کے میدان میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تاج پوشی کرنی ہے۔ یہ رومال اس بچے کو بندھایا گیا، میں اس رومال تے مطمئن نہیں ہوئے، اچھا سا رومال ہونا چاہیے یا سفید رنگ کی کوئی پگڑی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم جامعہ ضیاء العلوم میں 3 جنوری کو عشاء کے بعد ہمارا پروگرام ہوتا ہے، جس میں مفتی حضرات ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، تقریباً 100 کے قریب بچے ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں اس بچے کی ہم دوبارہ دستار بندی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اس کے سر پہ رومال باندھ دیا گیا، میں نے باندھ دی، چند لوگوں نے اسے دیکھ لی۔ حافظ قرآن کے والدین کی جو تاج پوشی کرنی ہے وہ کوئی اس طرح کے رومال نہیں ہوں گے، سونے اور چاندی کا تاج ہوگا۔ ہن تے سونے دا نام ہی بندہ لے تے بندہ سہ جاندا، تاج پورا سونے اور چاندی کا، اس میں جو ہیرے موتی لولو و مرجان لگے ہوں گے نا اس تاج میں، ایک موتی کی اتنی چمک ہوگی جتنی سورج کی چمک رہے ہوں گے وہ موتی، اور اس سورج کی جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے، کروڑوں میل دور ہے تو کتنی چمک ہے، اور 12 فٹ کے فاصلے پہ آ جائے، اور تاج پوشی بھی کی ہے رب نے اپنے ہاتھوں سے، دیکھنے والے چند لوگ نہیں ہیں، دیکھنے والی پوری خلقت ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کی عزت افزائی ہو رہی ہے، لوگ حیران ہیں یہ کون ہیں، کوئی ولی اللہ لوگ ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، شہداء ہیں، فقہاء ہیں، کون ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بچے نے دنیا میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ پھر اب میری بات صحیح ہوئی کہ جتنی خوشی حافظ قرآن کے والدین کو کرنی چاہیے، اپنے کسی بیٹے کی کسی کامیابی پر ان والدین کو اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ عزت دے گے اپنے ماں باپ کو۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں مختصر گفتگو کروں گا، بس 1-2 باتیں اور آپ سے کروں گا میں۔ اس بچے کے جو رشتہ دار ہیں اگر یہاں آئے ہیں، مثلا چچا ہیں، ماموں ہیں، خواتین میں اس کی ماسیاں، خالائیں، پھوپھیاں، اس کی بہنیں، بھائی، قریبی رشتہ دار، 10 قریبی رشتہ دار، کتنے؟ حافظ قرآن کے 10 قریبی رشتہ دار، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجی ہیں وہ مومن ایماندار ہیں، اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے آرڈر ہو گیا کہ انہیں کچھ مدت کے لیے جہنم میں لے جاؤ، یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں، پھر سزا بھگت کے انہیں جنت میں لایا جائے۔ وہاں تو 1 منٹ کی سزا بھی قابل برداشت نہیں ہے، لے جاؤ انہیں۔ حافظ قرآن کو پتہ چلے گا کہ میرا بھائی، میرا چچا، میرا ماموں، میرا بھتیجا،
میرا بھائی میری بہن اپنے کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو حافظ قرآن اللہ سے اذن شفاعت مانگے گا، مجھے شفاعت کا اذن دیا جائے، میں شفاعت کروں، اللہ اسے اذن دیں گے۔ اور حدیث میں آیا کہ وہ 10 رشتہ داروں کے حق میں جب شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس کے رشتہ داروں کو جہنم کی بجائے جنت میں پہنچا۔ ایک بچہ حافظ بنا، ایک بچہ قرآن کا حفظ کرنا، قرآن سے محبت کرنا اللہ کو کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک بچہ حافظ بنا، ماں باپ کو عزتیں دے گیا۔ ایک بچہ برادری میں حافظ بنا، وہ 10 رشتہ داروں کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا، اس کی شفاعت قبول ہوئی۔ یہاں جتنے احباب ہیں ضروری نہیں کہ سارے میرے ہم مسلک ہوں، دوسرے مسلک کے کچھ ہمارے بھائی دوست بزرگ ضرور آئے ہوں گے، کسی نسبت سے آ گئے ہوں۔ قیامت کے دن حافظ قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے، معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے جو بچپن میں مر گئے تھے، شیر خارگی کے عالم میں نابالغی کے عمر میں فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے والدین کے لیے کرنی اور جھگڑے کی حد تک کرنی کہ دنیا میں بھی تو نے ہمیں ان کی محبت اور شفقت سے محروم رکھا، اور آج بھی ان کی شفقت سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے، ہم جنت میں اور یہ جہنم میں۔ کہ اللہ آخر میں کہیں گے جاؤ جھگڑالو بچوں، لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں۔ یہ کون سے ماں باپ ہیں جن کا بچہ بچی بچپن میں اللہ نے اسے ذخیرہ آخرت بنا دی۔ یہاں تو بڑا غم لگتا ہے، دکھ لگتا ہے کہ پھول جیسا بیٹا پھول جیسی بیٹی رخصت ہو گئی، چلے گئے، بندہ روتا ہے، یاد کرتا ہے، اور وہاں جب اس کا نتیجہ دیکھے گا کہ وہی بچے آج میرے لیے نجات کا سبب بن رہے ہیں، تو معصوم بچوں نے بھی شفاعت کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے۔ علماء دا نام ہے تو بالکل سب سن گیا، ساڑی واری آئیے تو انہاں نال بنا کے رکھی کرو۔ علماء نے بھی شفاعت کرنی ہے، شہیدوں نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک آپ کو علماء نے یہ بتایا کہ آپ نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، آج بندیالوی سے سنو، میرے آقا نے قیامت کے دن ایک شفاعت نہیں کرنی، 2 شفاعتیں کرنی ہیں۔ اتنی شفاعت کبریٰ، کبریٰ میں نہ بڑی، شفاعت صغریٰ، صغریٰ میں نہ چھوٹی۔ وہ جو شفاعت کبریٰ ہے نا، وہ صرف مومنوں کے لیے نہیں کرنی، اس میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، مشرکین مکہ، کفار، منافق، فرعون، حامان، نمرود، قارون، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، گالیاں بکنے والے، گستاخیاں کرنے والے، پوری انسانیت کے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے۔ وہ شفاعت صرف اتنی ہونی ہے کہ یا اللہ خلقت بہت تنگ ہے، زمین گرم ہے، سورج قریب ہے، کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں،
حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے نا، ذرا جلدی شروع کر دے، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے نا، جو میدان معاشر میں کھڑے ہیں گرمی کے اندر، بس اتنی شفاعت کرنی، نہ کسی کو بخشوانا ہے، انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے، نہ، یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، یا اللہ یہ ذرا جلدی شروع کر دے۔ ایک ایک نبی کہتا ہے لست لہا اے تو غیری، لست لہا اے تو غیری، لست لہا اے تو غیری، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ خلقت حضرت آدم سے حضرت نوح کے پاس، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کے پاس، سارے کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس چل جاؤ، ہم یہ بات نہیں کر سکتے اللہ سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، یہ ذرا غور سے سننا، شاید کسی اور خطیب نے یہ بات آپ کو نہ سنائی ہو، جو حدیث سے میں پڑھ رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں، میں ترجمہ بھی نہ کروں اس عربی عبارت کا اور آپ عربی سمجھ جائیں، اس لیے کہ آسان سی عربی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا، لست لہا اے تو محمدن، ابھی وہ لفظ نہیں آئے، ابھی وہ لفظ نہیں آئے، لست لہا اے تو محمدن، میرا یہ منصب نہیں، آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، وَهُوَ خاتم النبیین، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، وہ آخری نبی، ان کے پاس چلے گی۔ اور خلقت جب میرے نبی سے کہے گی تو میرے نبی کہیں گے آنا لہا، یہ منصب میرا ہے، میں بات کرتا ہوں، میرے نبی عرش کے پائے کو پکڑ لیں گے، مقام محمود پہ آئیں گے، 7 راتیں زاریاں کریں گے، اللہ کی ثنائیں، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، آنسویں، رو رہے ہیں، 7 راتیں، 7 راتیں اور 6 دن، یا 6 راتیں اور 7 دن مقام محمود پر ہے، سر سجدے میں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہر قسم کی ضد کو نکال دیں یار، دھڑے بندی کو ختم کریں، ہم یہ ہیں بندیالوی یہ ہے، نہیں چھوڑ دیں اسے، جو بندیالوی بات کہنا چاہتا ہے اسے کوئی بندہ رد کرے، دلائل سے رد کرے۔ جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ شفاعت اتنا مشکل مسئلہ ہے نا، ہم طالب علموں کو سمجھاتے ہیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، تے میں تمہیں چند سیکنڈ ہی سمجھا دینا، تے سمجھانا بھی 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے چٹکی میں، لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں، مقام شفاعت کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کتنے دن ہو گئے میرے نبی کو مقام محمود پہ آئے ہوئے؟ کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آنسو، رونا، داڑھی مبارک تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی، آئے کیوں تھے؟ آئے کیوں تھے؟ شفاعت کرنے، رب سے یہ کہنے کہ حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے، یہ کہنے آئے تھے نا۔ یہ کلمے زبان پہ کیوں نہیں آ رہے 7 دن تک؟ 7 دن ہو گئے، شفاعت کے کلمات زبان پہ نہیں آ رہے، حمدیں، ثنائیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ کلمے شفاعت کے اس لیے زبان پہ نہیں آ رہے کہ ابھی ان کلموں کے کہنے کی اوپر سے اجازت۔ یہ مسئلہ سمجھو، جو لوگ ہمارے متعلق کہہ دیتے ہیں یہ شفاعت ہی نہیں مانتے، شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ جب کس نے اجازت دینی؟ ایسا نہیں ہے اے میرا مرید ہے مولا اس نو چھوڑ دے، اے میرا دھوبی ہے مولا اس نو چھوڑ دے، خالہ جی دا واڑا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ابھی اوپر سے اجازت نہیں آئی ان کلمات کے کہنے کی،
چلو میں ایک دلیل اس پر دیتا ہوں، اور دلیل میں وہ میں آیت پڑھتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو یاد ہے، آیت الکرسی۔ نہیں یاد آپ کو؟ یہ تو جن بھجان واسطے یاد کیتی ہوئی، رات بندہ پڑھ کے سوئے تو جن نیڑے پڑھو ذرا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ شاباش شاباش۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا، یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو یار، نہ تمہیں کسی نے ترجمہ بتایا، نہ تم نے خود ترجمہ پڑھنے کی ضرورت محسوس کی۔ من کا معنی کون، کون ہے، کس کی جرت ہے، یشفع جو شفاعت کرے، اندہ اس کے آگے، اللہ مگر اس کی، یہ جناب قرآن ہے، قرآن اجازت کے بغیر کوئی بولے۔ ایک 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورت نبا، ہمارے ائمہ مغرب میں، عشاء میں، صبح میں اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میں پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، یہ تو ہم اپنے اماموں سے بہت مرتبہ سنتے ہیں۔ لا یتکلمون، یتکلمون کا معنی میں کرتا ہوں، لا یتکلمون کا آپ کریں گے۔ یتکلمون کا معنی وہ کلام کرتے ہیں، وہ کلام کریں گے، یہ یتکلمون کا معنی ہے۔ لا یتکلمون، شاباش شاباش، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، الا من مگر کلام کرے گا وہ بندہ، آذن لہ الرحمن، جس کو کون اجازت دے گا؟ شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ جب اللہ نے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے یا شفاعت کرے یا لب کھولے۔ حضرت آدم نہیں کھول رہے، حضرت عیسیٰ نہیں کھول رہے، حضرت موسیٰ نہیں کھول رہے، حضرت ابراہیم نہیں کھول رہے۔ 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر۔ یہ ما یبکی کا جو ہے نا، اس میں رونے کی وجہ پوچھی جا رہی، رونے کی، لیکن اس میں جو محبت ہے نا پوچھنے میں، عقیدت ہے، پیار ہے، محبت ہے، خدا دی قسم ہے اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں سبحان اللہ، جو اس کی وہ محبت، عقیدت، پیار، رب کا جو پیار ہے، محبت ہے میرے نبی سے، اس میں جو چھپی ہوئی ہے نا، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں۔ پنجابی میں ایک لفظ ہے، ترجمہ کرتا ہوں، پنجابی سمجھنے والے لوگ زیادہ لطف لیں گے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں رونے کی وجہ، ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ اللہ وجہ پوچھ رہے ہیں، ما یبکیک، کیوں روتے ہو؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں۔ کل بول میرے پیغمبر، تسمع آپ کے بول سنے جائیں گے، وشفا شفاعت کیجئے میرے پیارے پیغمبر، تشفع آپ کی شفاعت قبول ہوگی، سل مانگیے میرے پیغمبر، توتا آپ کی جھولی بھر دی جائے گی۔ اب کیا مل گئی؟ شاباش، میں آکھے سے نا 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا کے جاواں گا۔
اب کیا مل گئی؟ اب میرے نبی نے لب کھولے، مولا خلقت بڑی تانگے، حساب کتاب بعد بھی شروع کرنا ہی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ اس دن پتہ چلے گا، پتہ نہیں عام لوگوں کو میری اس بات کی سمجھ آئے نہ آئے، پڑھے لکھے لطف لیں گے، اس دن خلقت کو پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی محسن انسانیت ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی۔ ساری انسانیت پر میرا نبی احسان کرے گا قیامت کے دن، اور جب اللہ کرسی عدالت پہ آئیں گے اور خلقت کو پتہ چلے گا کہ آمنہ کے لال کی بات منظور ہو گئی ہے، شفاعت منظور ہو گئی ہے، تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے، ساری خلقت میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگے گی۔ کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا کافر، کیا مسلمان، ہر بندے کی زبان پہ آئے گا واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا، اب آپ مجھ سے تو وعدہ نہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں جو دلوں کے راز بہتر جانتا۔ اے من گناہگار نہیں کرتا۔ یہ علماء حضرات کی عادت ہوتی ہے، نماز پڑھو گے؟ پڑھیں گے، ہاتھ کھڑے کرو۔ نہیں ہوں تو میں تو نہیں کھڑا کرا نا، من پتا جی تسی پڑھنی، مجھے پتہ ہے نا، یہاں دونوں ہاتھ کھڑی کریں گے، ان میں سے کتنے پڑھیں گے؟ تو وہ جو جھوٹی گواہی مولوی صاحب نے دی ہے آپ سے، ایک نماز نہ پڑھنے کا گناہ اور دوسرا گناہ جھوٹی گواہی کا، جو آپ نے ہاتھ کھڑے کی۔ بالکل ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، زبان سے بھی نہیں بولنا، دل میں نیت کرنی ہے، دلوں کے راز جاننے والے سے۔ آپ کے یہاں مدرسہ قائم ہے، بچے حفظ کر رہے ہیں، کلاس لگی ہوئی ہے، میاں فائدہ حاصل کرو اللہ کے بندو۔ ہمارے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی سلا والی کا ہے، کوئی فروکے کا ہے، کوئی تلنگانگ کا ہے، کوئی کیمل پور کا ہے، کوئی کشمیر کا ہے، کوئی منڈی بہودین کا ہے، کوئی گجرات کا ہے، ماں باپ سے دور ٹکڑے کھا رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں یار، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں بچیوں کی تعلیم کا الگ انتظام ہے، اور پھر بچوں کے حفظ کی کلاس الگ لگتی ہے۔ اپنے دل میں رب سے نیت کرو، آج اپنے کسی ایک بیٹے کو، پوتے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، چھوٹے بھائی کو، کوشش کروں گا، بڑے میں نے محتاط لفظ بولے، نیت ابھی نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ وہ ہمارا بچہ بھی قرآن کا حافظ بن جائے۔ یہ نیت کرو۔ ایک یہ دیکھیں، یہاں جو بچے ہیں نا، میٹرک پاس، ایف اے، اور ٹاپ کرتے ہیں، کالج میں ٹاپ کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتے ہیں، ذہین بچے ہیں، ان ذہین بچوں سے میں کہوں گا، وہ میٹرک کر چکے ہیں، ایف اے کر چکے ہیں، بی اے کر چکے ہیں، چند مہینے نکالو، تم ذہین ہو، دھوپ چھاؤں کو جانتے ہو، نفع نقصان کو جانتے ہو۔ اب یہ بچہ تو نفع نقصان کو نہیں سمجھتا، یہ تو بچہ جو اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ بچہ ہے۔ لیکن مچور آدمی ہوگا، اسے پتہ ہوگا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، اپنا وقت نکال کے آئیے۔ اگر آپ ذہین ہیں، آپ 4-5 مہینوں میں قرآن حفظ کر کے چلے جائیں گے۔ اعتماد کیجیے اپنے اوپر، اعتماد کیجیے اپنے اوپر۔ ذہین اگر آپ ہیں، ٹاپ کرتے ہیں آپ کالج میں، جتنی ڈگریاں لینیاں نہیں لے لے، خدا دی قسم قرآن دے حفظ والی ڈگری یہی کوئی ڈگری نہیں، یہ ڈگری لینا، باقی سکول پڑھو، کالج پڑھو، یونیورسٹی جاؤ، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، بیرسٹر بنو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ذہین، یہ کوٹ مومن میں ایک پنڈ ہے بھابڑا، بھابڑا، میں وہاں گیا بچوں کی دستار بندی کے لیے، انہوں نے ایک اعلان کیا،
خدا دی قسم ہن تک میں حیران ہاں، پریشان ہاں میں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو بچیوں کا مدرسہ ہے نا، بچیوں کا، لڑکیوں کا، ایک بچی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے۔ میں اب تک حیران ہوں یہ سن کر، صرف 29 دنوں میں۔ ایک حافظ کی خیبر پختونخوا میں دستار بندی کرنے گیا، وہ بی اے کرنے کے بعد وہ نوجوان حفظ کی طرف آیا، صرف 2 مہینے میں حفظ کر کے چلا گیا۔ یہ معجزہ ہے قرآن والا، تھوڑی سی ہمت کرو۔ یہ نور پور تھل میں ہمارے ایک شاگرد رہتے ہیں، نور پور تھل میں، وہ کہتے ہیں میں نے عالم بننے کے بعد حفظ کیا، پہلے پورا علم پڑھا، عالم بن گیا۔ ہمارے مدرسے میں وہ پڑھتے رہے، مجھے خیال آیا کہ حفظ کرنا چاہیے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو میں نے حفظ کرنا شروع کیا، جتنا سپارہ سوا سپارہ میں دن میں حفظ کرتا تھا، رات تراویح میں سنا دیتا تھا۔ 29 رمضان کو میں نے آخری پارہ پڑھا، اور پوری تراویح میں صرف 2 غلطیاں آئیں۔ 29 دنوں میں غلطیاں کتنی آئیں؟ دن میں سپارہ سوا سپارہ حفظ کر لینا، یہ معجزہ ہے میاں، یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، سینہ کھولیں، اللہ تو پہلے متوجہ ہے۔ آئیں اور آپ کے سینے میں یہ نعمت اللہ بھر دیں۔ جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، وہ آئیں اس طرف، اور آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرف لائیں، اس کلاس میں شامل کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔